جب ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا تو ایک اہم چیز جو ہمیں سمجھنی ہوتی ہے وہ ہے بچوں کی نفسیات. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بات کی نا کہ بچہ فطرت پہ ہے, تو فطرت کیا ہے؟ اب وہ فطرت ہر عمر پہ بدل رہی ہے. جیسے 2 سال کا بچہ بیہیو کرتا ہے ویسے 5 سال کا نہیں کرتا. 10 سال کے بچے کی اور ریکوائرمنٹ ہے, 15 سال کے بچے کی اور ریکوائرمنٹ ہے. ایسے ہی ہے نا کہ بچے اپنی فطرت کے مطابق اس ایج کے مطابق چلتے چلے جاتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام سمپلی یہ ہے کہ ہم اس فطرت کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم سمجھیں کہ اس وقت کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. گوگل کر لیا کریں کہ میرا بچہ اتنی ایج کا ہے, اس وقت اس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے, وہ اس کے لیے نارمل ہیں, اور اس کے مطابق اس کو ہینڈل کریں. جو ہمارے پاس 5 سال تک کا بچہ ہے نا, یہ ہیبٹ فارمنگ ایئرز ہوتا ہے. یہ وہ بچہ ہوتا ہے جو اپنی عادات بنا رہا ہوتا ہے. 5 سال سے کم عمر کا بچہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پیرنٹس پہ, اماں پہ. جو کچھ وہ سکھائیں, بولنا بھی, کپڑے پہننا بھی, کھانا کھانا بھی, اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز آپ سکھا رہی ہیں. تو آپ کا کام بہت آسان ہے. آپ نے اس عمر کے بچے کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ساری سنتیں سکھا دیں. کیونکہ آپ دیکھیں جو بچپن میں عادت بن جاتی ہے نا, وہ پھر آگے جا کے چلتی ہے. ہر چیز بچے کی جسے کہتے ہیں گھٹی میں ڈال دیں, اس کو پکا پکا سکھا دیں کہ یہ کام تو بیٹا تم نے چھوڑنا ہی نہیں. 5 سال تک کا بچہ تو آپ کو کیوں بھی نہیں کرتا, آپ نے کہا نہیں اور وہ کرنے کے لیے تیار. اسی ہیبٹ فارمیشن کے ٹائم پہ اس کو بہت قرآن کی تلاوت سنا ہے. جتنی یہ قرآن کی تلاوت سنے گا نا, اتنا زیادہ آگے جا کے اس کا ٹیسٹ رہے گا. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے بچے لیفٹ رائٹ گانے سن رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا. جتنا مرضی اچھا کھانا ہو, لیکن اگر آپ کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا تو آپ وہ کھا نہیں سکتے. تو آپ نے اپنے بچوں کا ٹیسٹ اتنا ڈیولپ کر دینا ہے. ریڈنگ کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں انہیں دیا کریں. آپ دیکھیں اب 5 سال سے پہلے مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, بچوں کو بٹھاتی ہیں ٹی وی کے آگے, بچوں کے ہاتھ میں پکڑاتی ہیں کوئی یہ ٹیبلٹ یا دیتی ہیں فون, اور اس کے منہ میں کھانا ٹھونستی جاتی ہیں. یہ آپ کیا اس کو سکھا رہی ہیں؟ پھر وہ بڑا ہو کے جب ٹی وی کے آگے بیٹھ کے فلمیں دیکھتا ہے, گانے دیکھتا ہے, پھر آپ کو اعتراض ہوتا ہے. بچہ اس کی ویننگ آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سب سے بڑی جنک آئٹم لے کے آتے ہیں جو بازاری کھانے ملتے ہیں. اور پھر وہی بچے جن کو ہم نے نیچرل کھانوں کی عادت نہیں ڈالی, جیسے ہی وہ آگے جاتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں, جنک. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے 5 سال تک 100% کنٹرول رکھا ہے نا, تو یہ آپ کے پاس 8 سال تک کنٹرول چلے گا. اس کے بعد 25% to 30% پھر وہ تھوڑا تھوڑا آگے جائیں گے غلط کاموں میں. لیکن آپ یہ سوچیں اگر آپ کا 5 سال کا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جتنی مرضی چاکلیٹس کھاتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں ماں کچھ کہتی ہے تو دادی کچھ کہہ دیتی ہے, جی تو کام خراب ہو جاتا ہے. بالکل, اس لیے کہ ہم نے دادی کے ساتھ دشمنی جو مول لی. ٹھیک ہے, اگر ہم دادی کو اپنا ساتھی بناتے, ان کی عزت کرتے, ان کو احساس دلاتے کہ آپ کا کتنا بڑا رول ہے, اور انہی سے پوچھتے کہ اس کے کھانے کے لیے میں کیا کیا بناؤں, تو وہ دادی بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن جب ہم اپنی باڈی لینگویج سے دکھاتے ہیں کہ دادی تو بے وقوف ہے, دادی کو تو پتا نہیں ہے, اور میں کھلاتی ہوں اپنے بچے کو جو میرا دل چاہے گا, اور بچہ بےچارا وہ جو ریسلنگ میچ ہو رہا ہے نا اس میں پس جاتا ہے. تو اس بات کو تو میں مانتی ہی نہیں ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. ہم بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں اگر ہم دشمنیاں نہ لگائیں, اگر ہم بڑوں کی عزت کریں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. ہر شخص صحیح چیز چاہ رہا ہوتا ہے اس بچے کے لیے, لیکن ہم اپنی جنگوں میں یہ ساری خرابیاں کرتے ہیں. تو اپنی بچیوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے, اگر آپ خود دادی ہیں تو آپ اپنی بہو کو تربیت کرنے دینی چاہیے جیسے وہ کرتی ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ تو بچے کو کھلاتی جنک ہے, تو چوائس کس کی تھی؟ تو پھر وہ جو لسٹ تھی اس میں کیا یہ چیزیں تھیں کہ وہ میرے بچوں کو, میری اگلی نسلوں کو آگ سے بچائے گی؟ جو آپ نے چوز کیا پھر آپ اس پہ کمپلین نہیں کر سکتے, آپ شکایت نہیں کر سکتے. اور اپنے بچوں کو بھی اسی لیے صحیح کرائیٹیریا دینے کی ضرورت ہے. سو ہیبٹ فارمنگ ایئرز میں آپ نے سارے کام صحیح کرنے ہیں, 100% سے زیادہ صحیح کرنے ہیں. بچہ آپ کے کنٹرول میں ہے, بچہ آپ کو کوشچن نہیں کرتا, آپ اسے بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. اس کے بعد بچہ آ جاتا ہے 5 سال سے اوپر, 6 سال سے لے کے 10 سال تک کی عمر کا. 10 سے تھوڑا سا کم کر لیں, آج کل بچے ذرا جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, 9 سال تک کر لیں.
یہ جو عمر ہوتی ہے یہ سیکھنے کے لیے بڑی ریسیپٹیو عمر ہوتی ہے. کہتے ہیں اس میں بچوں میں نا تجسس ہوتا ہے, ہر بات پہ کہتے ہیں کیوں, ہم کہتے ہیں بدتمیز کیوں کہتا ہے, آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ اس کا کہنا ضروری ہے کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بچے نے پوچھا میں نماز کیوں پڑھوں, بس پڑھو, میں نے جو کہہ دیا, سوال مت کیا کرو, پڑھو. میں کیوں نہیں کھا سکتا جنک, سارے کھا رہے ہیں, سارے میرے فرینڈز کھاتے ہیں, جو میں نے جو کہہ دیا نہیں کھا سکتے. بحث کرتے ہیں مجھ سے آگے سے. دیکھیں اس کی عمر ہے تجسس کی, اس کو سکھائیں, اس کو بیس بنا کے دیں, اس کو سمجھائیں کہ یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کرتے ہیں, ہم کیوں چاہتے ہیں کہ پڑھیں. اس لیے کہ ہمیں ایسے مسلمان اس دور میں چاہیے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں, ہمیں ایسے مسلمان چاہیے جو نوکریوں کے پیچھے نہ صرف جائیں, وہ دین کی بھی صحیح نمائندگی کریں, دین کو بھی صحیح پریزنٹ کریں. بیٹا جو جنک کھاتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلے ہو جاتے ہیں, بیٹا جو زیادہ گیمز کھیلتے ہیں, زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں, ان کے یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. بچوں کو وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بتانا, ان کو سمجھانا. لیکن اگر آپ ان کی جان کے پیچھے پڑے رہیں اور آپ ان کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بہت زیادہ بار بار اریٹیٹ کرتے رہیں تو بچہ پھر فیڈ اپ ہو جاتا ہے. بچہ جسے کہتے ہیں سوئچ آف کر لیتا ہے, کہتا ہے بولتی ہیں بولتی رہیں, ان کا کام ہے بولنا, میں نہیں سنوں گا ان کی بات. تو لیکچرز نہیں, سالڈ ریزننگ کے ساتھ بات کرنی ہے, ان کو ریسرچ کے لیے کہنا ہے, اور ان کو مختلف چیزوں کے بارے میں ریسرچز دیا کریں. کیوں نماز پڑھیں آپ کے, چلو ایسے کرتے ہیں, دیٹس اے گڈ کوشچن, چلو میں قرآن میں سے آنسر ڈھونڈتی ہوں, آپ کوئی حدیث نکالو, چلو ہم مل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں, اور لوگ کیا کہتے ہیں کیوں نہیں. آپ اپنے بچے کو صحیح طریقے سے ہر چیز کے کانسیپٹ دیں. آپ کو کیا کرنا ہے, جب وہ لرن کر رہے ہیں اللہ سے جوڑیں, اللہ کا بندہ بنائیں, ہر چیز پراپر لاجک کے ساتھ دیں. آپ کے میرا اس میں کیا ہے, میرا اس میں کوئی نہیں ہے, میری تو پوچھ ہے. میرا بھی نہیں دل چاہتا جب آپ منہ بناتے ہو, ہائے کاش میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا لوڈ نہ ڈالا ہوتا کہ مجھے جواب دینا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو نماز پڑھوائی, تم نے اپنے بچے کو بتایا سچ بولو, تم نے اپنے بچے کو تمیز سکھائی کہ سلام کرے سب کو. مجھ سے پوچھ ہو رہی ہے اس وقت, تمہارے سے تو پوچھ ہی نہیں ہو رہی, تو مجھے تو کرنا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے, آپ نے کسی کو ایک دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا کہ وہ منہ بنائے آگے سے, آپ کا دل چاہتا ہے اس کو دوبارہ کہنے کو؟ بچہ کہتا ہے نہیں, کہتے دیکھو مجھے تو کہنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ میری آخرت خطرے میں ہے اس وقت. تو بچوں کو پھر وجہ سمجھ آتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارا ہی فائدہ ہے, وہ نہیں ان کو سمجھ آتی. لیکن جب آپ قرآن کی آیت کھول کے دکھاتے ہیں, دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے, مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ اپنے بچے سے کیوں نہیں کروایا. تھرڈ جو بہت مشکل ایریا آ جاتا ہے, جیسے بچہ بالغ ہوتا ہے, اس میں یہ بچہ باغی بھی ہوگا, اس میں انڈیپینڈنٹ بھی ہوگا. اس کی بھی وجہ ہے, کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں کیا ہے, بچہ اور پھر بالغ. جو بالغ ہو گیا اس کا اپنا حساب شروع ہو گیا, اور جب اس کا اپنا حساب شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے اگر ہم نے اس کو سارے سٹیپس سے صحیح گزارا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے جو ویسٹ نے ہمیں تھاٹ دے دی نا کہ یہ بچہ ہے اور ادھر تو بالغ ہے اور درمیان میں ایک چھوئی موئی ہے. اس چھوئی موئی کا کیا نام ہے؟ ٹین ایجر. اس کو انجوائے کرنا ہے, اس کے لیے تھرل ہے, اس کی لائف میں بہت مزے ہونے چاہیے. اور ہماری ممتا کہتی ہے ہائی میرا بیچارہ ٹین ایج بچہ, یہ کیسے کوئی کام کرے گا. نہ ہم اس کو گھر کا کام کرنے دیتے ہیں, نہ اس کو باہر کا کام کرنے دیتے ہیں, نہ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں. کہتے ہیں بس وہ تو پڑھ کے بیچارہ ہلکان ہوا ہے. پتا آپ کو کس چیز پہ ہلکان ہوتے ہیں؟ چیٹس, واٹس ایپ, فیس بک اسٹیٹس. کبھی دیکھا کریں, کبھی فیس بک پہ جا کے دیکھیں, ایک سیکنڈ کی خبر اس پہ نشر کرتے ہیں, کیسی کیسی تصویریں لگاتے ہیں, کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے ہمارا, ہم نے اس کو گرون اپ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا, اس سے کوئی کام نہیں دیا. کتنے بڑوں کی باتیں ہو رہی, تم کہاں آ کے بیٹھ گئے, جاؤ بچوں میں جا کے بیٹھو. اس ایج میں آ کے نا لوگ ایک بڑا ٹپیکل سا سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بچہ ہمارا چھوٹا تھا قرآن پڑھتا تھا, نیک تھا, بات سنتا تھا, اس کو ہم مختلف کلاسز میں لے کے گئے, اتنی میں نے اس پہ محنت کی, لیکن جب بالغ ہو گیا نا چھوڑ دی نمازیں, سارے کام چھوڑ دیے, کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو میں اگلا سوال یہ پوچھتی ہوں, کیا آپ کا بچہ ابھی بھی کسی قرآن کلاس میں جاتا ہے؟ نہیں.
وہ تو آمین ہوگی اس کی. اب پڑھائی اتنی تھی, اب آپ کو پتا آج کل کالج یونیورسٹی میں کتنی پڑھائی ہے, پھر ٹیوشنز ہیں. وہ بچہ جو اس ٹینڈر ایج میں ہے, جب اس کے جذبات بھی ہیں, وہ کچھ کرنا بھی چاہ رہا ہے, اس کے پاس فری ٹائم بھی ہے, ہم نے اس کو کوئی کام بھی نہیں دیا, کوئی کنسٹرکٹیو, کوئی ہابیز نہیں, اور اس کو قرآن بھی نہیں ہاتھ میں تھامنے دیا. پرائرٹی بنائیں, ٹرسٹ می. بچے کو بتا دیں بیٹا کل امتحان بھی ہے نا, تو شام کو قرآن کلاس ہے تو تمہیں جانا ہے. 2 ہفتے پہلے پتا تھا نا امتحان ہے, پڑھو. اپنے بچوں کو اتنا کام کروایا کریں کہ فارغ نہیں رہنے دیں. ہم کہتے ہیں بیچارے اتنا تھکا ہوا ہے, انسان ہے نا,